شروع اللہ کے برکت نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود پر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام سے ہی، فیضان محبت عام سے ہی، عرفان محبت عام نہیں۔ ایک واقعہ میں بہت عرصہ پہلے میں نے پڑھا تھا، اچانک یاد آیا، میرا حافظہ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی آج ویسے یاد آیا، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یاد آ گیا، مجھے کچھ تو یاد آیا۔ تو واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک شخص جو ہے ان سے ملنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور دل میں سوچا کہ میں ان سے جا کے کچھ نصیحت ان سے سن لوں گا اور اس پر عمل کروں گا۔ پھر وہ شخص بہت دور کا سفر کر کے اللہ والے کے پاس پہنچا۔ جب اللہ والے کے پاس پہنچا تو اللہ والے سے ملاقات ہوئی، دیدار ہوا۔ تو پھر جب شام کا وقت ہوا، تکلف کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ حضرت آپ مجھے نصیحت فرما دیں، پھر میں نے واپس اپنے سفر پہ جانا ہے، تو گھر کے لیے جانا ہے، تو تاکہ میں وقت پر پہنچ سکوں۔ تو اللہ والے نے پہلے کہا آپ جا نہیں سکتے، پہلے آج رات یہیں ٹھہرے ہیں، ہمیں مہمان نوازی کا موقع دیں۔ اللہ والے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نصیحت یہ ہے کہ اللہ کو اپنے سے اوپر سمجھو، اپنے سے بلند مرتبہ پہ رکھو، اگر بلند مرتبہ پہ نہیں رکھ سکتے تو خود جیسا تصور کرو، اور تو خود سے کبھی اللہ کو نیچے نہ سمجھو۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے سن کر کہ ہمارے استاد کیا کہہ رہے ہیں، لیکن پھر آگے جب انہوں نے کہانی مکمل سنائی تو پھر سمجھ آیا، اور ظاہر اس شخص کو کتنا تعجب ہوا ہوگا۔ تو وہ شخص کا موڈ آف ہوا، اور اللہ والے نے اپنے کسی مرید سے کہا کہ اسے مہمان خانے میں ٹھہرائیں جا کر۔ تو وہ اس شخص کو مہمان خانے میں لے گئے، وہاں پہ اس نے آرام کیا، صبح کی نماز پڑھی۔ اس شخص نے، اس مہمان نے نماز پڑھنے کے بعد، پہلے زمانوں میں لوگ جلدی اٹھ جایا کرتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے کاروبار، اپنے کام کاج میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ تو نماز اور جب صبح ناشتے کا ٹائم ہوا تو وہ وہیں اللہ والے نے وہیں اس مہمان خانے میں، جہاں پہ انہیں کمرہ ملا ہوا تھا مہمان کو، وہیں پہ انہوں نے کھانا بھیجا، ان کا ناشتہ بھیجا، 2 پراٹھے بھیجے اور ساتھ میں کھانا بھیجا۔ تو جیسے ہی ناشتے کا ٹائم ہوا تو اس شخص کے کانوں میں آواز پڑی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ تو شخص نے کمرے میں دیکھا کہ رات کی جو روٹیاں، رات کو جو کھانا کھلایا تھا ان بزرگوں نے، تو وہ والی رات والی روٹیاں دے دی، اور وہ فقیر چلا گیا اور روٹیاں دے دی، قصہ ختم۔ لیکن قصہ تو یہیں سے شروع ہوتا ہے آگے۔ وہ شخص اللہ والے کے پاس صبح آیا تھا کہ میں رخصت لے لوں، ظاہر ہے ایسے تو کیسے جا سکتا بندہ، اجازت لے کر سلام دعا کر کے میں چلا جاؤں گا۔ تو شخص نے کہا کہ رات کو جو میں نے نصیحت کی تھی اس پر عمل کرنا۔ تو وہ شخص گویا ہوا، وہ شخص بولا کہ آپ کی کیسی نصیحت، اللہ تو بہت وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی برابری ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور اللہ کو خود سے اوپر کیسے، مطلب یہ کیا بات ہوئی، اللہ کو تو زوال نہیں ہے، اللہ کی وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں، مجھے آپ کی بات اچھی نہیں لگی۔ اس شخص کا خلاصہ یہ تھا کہ مجھے آپ کی لب لباب بات کا یہ تھا کہ مجھے آپ کی نصیحت اچھی نہیں لگی۔ تو اللہ والوں کو کہتے ہیں کہ الہام ہو جاتے ہیں، کشف ہو جاتے ہیں اللہ والوں پر۔ تو انہوں نے کہا کہ صبح جب آپ کے پاس وہ فقیر ہے، اس نے صدا لگائی کہ اللہ کے لیے کچھ دے دو مجھے، تو آپ نے اسے رات والی جو بچی ہوئی روٹی تھی وہ دے دی۔ تو اس شخص نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی کیا میں نے۔ تو اللہ والے نے کہا اگر اللہ کو خود سے بہتر سمجھنے اس فقیر نے آواز لگائی تھی کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ کھلا دو، تو آپ جو وہ 2 پراٹھے تھے
وہ اس فقیر کو دے دیتے، اللہ کو خود سے بہتر سمجھتے۔ تو پھر اللہ والے نے کہا کہ اگر اپنے برابر سمجھے ایک پراٹھا خود رکھتے اور ایک اللہ کے نام پر دے دیتے۔ اگر آپ نے تو اللہ کو خود سے بھی بہتر نیچے کر دیا۔ ویسے وہ ان کو سمجھانا چاہ رہے تھے انسانیت کا، تو وہ شخص بڑا حیران ہوا اور انہوں نے اس بزرگ سے، اس درویش سے معافی مانگی اور کہا کہ میں آپ کی بات، آپ نے جو مجھے نصیحت فرمائی ہے میں اس پر اب مکمل عمل پیرا ہوں گا، اور انہوں نے معذرت کی اور ان کے ہاتھ بیعت ہو گئے۔ مجھے بہت پرانی بات ہے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہی، لیکن یہ جو بات کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ صوفیاء کرام ہمیشہ انہوں نے انسانیت کا درس دیا، محبت کا درس دیا، اور ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا درس دیا۔ جب مرید کے پاس، مرید پیر کے پاس جاتا ہے، اپنے پیر طریقت کے پاس جاتا ہے، تو سب سے پہلے پیر اس کے دل میں عاجزی ڈالتا ہے۔ عاجزی کیسے ڈالتا ہے کہ خانقاہ میں جتنے بھی لوگ ہوں ان سب لوگوں سے خود کو حقیر سمجھنا، سب سے زیادہ خود کو گناہگار سمجھنا، سب سے زیادہ خود کو عاجز سمجھنا، سب کا خادم سمجھنا، سب سے پہلے مرید سے یہ کروایا جاتا ہے۔ تو یہ بات مجھے یاد آئی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اس خوبصورت بات کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ اگر ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔